السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کے قسط نمبر ہے 12، جس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ صبح شہریار کی آنکھ کھلی تو مہر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کو لگا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ وہ بے اختیار معصوم چہرے پر جھک گیا۔ کیا شہریار، تم پھر صبح صبح شروع ہو گئے؟ ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دوبارہ سے سونے لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں میڈم، آپ سو نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں آپ کے گھر جانا ہے تاکہ آپ کے والدین سے ملاقات ہو سکے۔ آج شام ہی ہمیں نکلنا ہے، شہریار نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ولیمے پر ماما بابا آئیں گے نا، ہم ان سے مل لیں گے۔ مہر کی بات پر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، نہیں میری جان، ولیمہ یہاں پر نہیں حویلی میں ہوگا، اور تب تک ہم لوگ جا چکے ہوں گے۔ آج ہی شام کی فلائٹ ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ میرے پیچھے بابا ولیمہ کروائیں گے بنا دلہا اور دلہن کے۔ وہ اپنے ہی باپ کی بات بتاتے ہوئے حیرت سے مسکرا رہا تھا، اور مہر کو یہ بتاتے ہوئے اسے اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنا دلہا اور دلہن کے ولیمہ ہوتا ہے کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہم سارے کام یونیک کرتے ہیں، یہ بھی یونیک کریں گے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نہانے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر حیران اور پریشان دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 11 بجے وہ مہر کے ماں باپ کے گھر آ گئے۔ ولیمے کا انویٹیشن ان لوگوں کو مل چکا تھا جو حویلی میں تھا 2 دن بعد۔ وہ خود بھی اس بارے میں شہریار سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شہریار آج ہی واپس جا رہا تھا مہر کو ساتھ لے کر، اسی لیے اپنی بیٹی کی دوری کا سوچتے ہوئے وہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھ پائے۔ جبکہ مہر بہت اداس تھی، وہ پہلی بار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی دور جا رہی تھی۔ شہریار اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ چاہتا کہ کچھ دن مہر کے ماں باپ کے ساتھ رہ کر انہیں یقین دلایا کہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، لیکن نہ جانے اس کے ماں باپ کو اسے بھیجنے کی اتنی جلدی آخر کیوں تھی۔ اس کی ہر بات بس اسی سوال پر آ کر رک جاتی۔ شہریار اور مہر کے ساتھ زیان بھی آیا ہوا تھا۔ وہ تو کب سے صرف اور صرف منال کو دیکھنا چاہتا تھا، اور منال آخر میں مہر سے ملی، اور اس سے پہلے تو مہر اور منال دونوں ہی کمرے میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ منال، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم 1 منٹ کے لیے یہاں آؤ گی؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے تو یہاں آتے ہوئے شہریار نے مہر کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے مہر کو بتایا تھا کہ وہ منال کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ مہر نے یہ بات راز ہی رکھی ہوگی۔ جبکہ اس کی پکار پر منال کے چہرے پر سرخی کھلنے لگی۔ جی کہیں، اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ منال، بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ تم مجھے پسند ہو، اور میں تمہارے گھر اپنے ماں باپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب ہم تینوں یہاں آئیں تو ہم لوگ 4 لوگ واپس جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر اور شہریار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب منال مسکرائی، اس بارے میں آپ میرے والدین سے ہی بات کر لیجیے گا، یعنی کہ مہر اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ منال آہستہ سے گردن جھکائے، چہرے کی سرخی چھپائے اسے خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ زیان کا دل چاہا کہ اسے پیاری سی بھابھی پلس بہن کو دنیا کی ہر خوشی دے ڈالے، جس نے اس کا نام لے کر اتنا کام آسان کر دیا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، وہ علاقہ چھوڑے، اس کے بعد سکندر وہاں کبھی نہ گیا اور نہ ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک عجیب سی بے سکونی اس کی زندگی میں پھیل چکی تھی۔ اپنی بیوی سے وہ بات کرتا نہیں تھا، جبکہ ماں باپ اس کی خالی بے رنگ زندگی دیکھ کر دن بدن پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف دیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا، جبکہ وہ خود ہی کسی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ سکندر ہر وقت اس گل میں رہتا تھا کہ اس کی وجہ سے پریام ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی ہے، اور اب اسے ملنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کیا۔ پریام کے بغیر بھی زندگی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا سہارا تھا۔ وہ انہیں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی کیسی بھی ہو، کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے ماں باپ کا سہارا دینا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی، وہ اسے جب بھی دیکھتا اسے اس پر بے اختیار ترس آتا۔ وہ ایک انجان رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے نبھانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا کہ پریام چاہے اس کی زندگی سے جائے یا نہ جائے، لیکن اس لڑکی کو ایک مقام ضرور دیکھا۔ جو کچھ بھی ہو، اس نے اس لڑکی کی کوئی غلطی تو نہیں تھی نا۔ سب سے مل کر وہ تینوں ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے آتے ہوئے اس کے ماں باپ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ان کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی فلائٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہو پائی۔ جب ایک ورکر ان کے پاس آئی، سر آئی ایم ریئلی سوری، پاکستان سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، آپ سے نیو بکنگ آج سے 1 ہفتے بعد ہی ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ چاہیں تو
لڑکی نے معذرت خانہ انداز میں اس سے کہا تو مہر خوش ہو گئی۔ کیا سچی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ کتنا اچھا ہے، شکر ہے۔ ایک ہفتہ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گی، اور شہریار مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ اکیلے میں اسے جب بلا کر کسی کے سامنے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ شہریار نے یہ بات نوٹ کی تو تھی لیکن اسے ٹوکا نہیں تھا۔ اس کا تم کہنے سے اچھا لگتا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی خوشی اسے بھی بہت بور رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اور ہفتہ گزار سکتا تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ گئے اور عابد نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو پیر صاحب کا انتظام کرنے کو کہا تھا، اور پیر صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور یہ بات پتہ چلتے کہ وہ لوگ جلدی گھر سے کے لیے نکل چکے تھے۔ راحیل صاحب، آپ کے گھر میں کوئی سایہ یا کوئی چڑیل نہیں بلکہ ایک پری کا قبضہ ہے۔ وہ پری کی ذات کسی ناجائز رشتے سے نہیں بلکہ ایک جائز تعلق سے ہی رہ رہی ہے۔ اس پر کمرے سے باہر نکلنے کی پابندی لگی ہوئی ہے اور کمرے میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس تالوں کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی اس کے محبوب کی اجازت ملے گی وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ پیر صاحب نے تفصیل سے بتایا، اور اس بات سے بے خبر تو تھے بھی نہیں۔ وہ تو صرف احتیاط کے لیے لگاتے تھے کہ کہیں وہ باہر نکل نہ آئے۔ اب تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ 22 سال سے اس رشتے میں باندھی ہوئی ہے، آپ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب وہ اپنی مرضی سے جگہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کیونکہ 22 سال پہلے وہ اتنی غلطیاں کر چکی ہے کہ اب مزید ایک غلطی سے بھی وہ ساری عمر کے لیے قید ہو سکتی ہے۔ اب کسی کی جان لینا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر اس نے کسی کی زندگی چھین لینا چاہی تو اسے قید کر لیا جائے گا، کیونکہ پریوں کا یہ قبیلہ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن ساریسا 3 قتل کر چکی ہے۔ اب اگر اس نے مزید کسی کی جان لی تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور باہر کی راہ لی، جہاں دروازے پر شہریار، زیان اور مہر کو کھڑے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ تو واپس کیوں آئی؟ شہریار، تمہیں وہیں سے چلے جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وہاں کسی ہوٹل میں رک جاتے۔ تمہیں حویلی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے وہ غصہ ہو رہے تھے۔ مہر اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی اور زیان بھی یہاں سے جا چکا تھا۔ اگر ان کے سامنے وہ اس طرح سے جانتے ہوئے وہ دونوں کیا سوچتے، اور اس کے ماں باپ اسے محبت نہیں کرتے کیا؟ جبکہ اس کے ماں باپ کی نظروں سے اٹھتے سوال تو وہ دونوں بھی پڑھ چکے تھے۔ شاید اس لیے منظر سے ہٹنا ضروری سمجھا۔ بس کر دے بابا، بہت ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ ایم سوری، غلطی ہوگی مجھ سے۔ وہاں کسی ہوٹل میں رہنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر سکون ملے گا، لو آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار لوں گا، لیکن شاید بہت بڑی غلطی کر دی میں نے۔ رات ہو چکی ہے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ شہریار بدتمیزی اور غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، جبکہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ آج اسے ماں باپ نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی مہر نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ شاید اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے۔ شہری، اچھا ہو گیا نا، کل ولیمہ ہوگا تو دلہا دلہن دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہو تم؟ کچھ یونیک نہیں کر پائے اپنے ولیمے میں اس لیے اداس ہو کہ اس کا چہرہ اپنی نظروں کی حصار میں لیے محبت سے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہاں یار، کتنا ایکسائٹڈ تھا میں اسے کچھ یونیک کروں گا، اور یہاں دیکھو کیا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے، شہریار کے انداز پر مہر نے گردن ہلا کر کہا۔ اگر اتنا ہی افسوس ہے تو پاس آ کر اظہار افسوس کرو، اتنی دور سے کیا کرنا؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر مہر کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اوئے ہوئے میڈم، شرم آ رہی ہے؟ کل رات یہ شرم و حیا کہاں غائب تھی؟ اس کے چہرے کو تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے بولا۔ شہریار، اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو میں چلی جاؤں گی کمرے سے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جب شہری نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسے آواز سنائی دی۔ مہر اس کے سینے پر سر رکھ کر آرام دہ نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سسکیوں کی آوازیں باہر سے آ رہی ہیں۔ وہ فوراً مہر کو تکیے پر لٹاتا اٹھ کر باہر آ گیا۔ آواز اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سسکیوں کا تعلق، ان سوالوں کا تعلق، ان آوازوں کا تعلق اسی گھر کے کسی کونے سے تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ اسے یہاں نہیں آنے دیتے تھے۔ شہریار اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے ساتھ 22 سال سے جن آوازوں کا رشتہ جڑا ہے، اس کا تعلق اس حویلی سے ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے وہ کمرے کے سامنے رک گیا۔ وہ کچھ دن پہلے بھی رات کے وقت اسی کمرے کے پاس آیا تھا، اور اس کمرے کے پاس آتے ہی سسکیاں بند ہو گئیں۔
وہ خاموشی سے مڑ گیا، شاید اس کا وہم تھا، اور واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم رک گئے۔ شہریار، میں باہر آ جاؤں؟ شہریار، مجھے اجازت دیں، کیا میں باہر آ جاؤں؟ شہریار، مجھے بلا لیں، میں باہر آ جاؤں؟ وہی سوال، وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھیں۔ اتنے قریب سے ان آوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں، آؤ تم باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس بہت ہو گیا، مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو شہریار، چلاتے ہوئے اب کی بار بولا تھا۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کے قسط نمبر ہے 13، جس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون انداز سے واپس اترنے لگا، جب اچانک کسی پیچھے سے اپنے دروازے کی بیڑیاں کھلتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ساتھ ہی حویلی میں قہقہوں کی آواز گونجنا شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ عجیب سی آواز ہیں، وہ کبھی روتی تو کبھی قہقہے لگاتی، باہر کی طرف آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور راحیل صاحب بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے، جہاں سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھا۔ بابا، اس کمرے میں آوازیں، کمرے میں کوئی تھا؟ وہ کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤں تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، پھر اسی وقت سے اور یہ عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ بیڑیاں تالے ٹوٹ چکے ہیں۔ بابا، یہ وہی آواز ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہے، یہ وہی آوازیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ بابا، یہ کیا راز ہے؟ بتائیں، مجھے بتائیں۔ مجھے ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے ہے، نہ اس دروازے کا تعلق ان آوازوں سے ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہیں۔ بتائیں بابا، مجھے بتائیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں مجھے اس کمرے میں کہ کون ہے یہاں؟ شہریار ان کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ راحیل صاحب کا سارا دھیان اوپر سیڑھیوں کی گرل پر کھڑی اس خوبصورت پری ذات پر تھا، جو جتنی خوبصورت تھی اتنی خطرناک تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی، اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عابد، اب کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ عابد، اب وہ سب کچھ تباہ کر دے گی، کچھ کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو، میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے عابد سے کہا، پریشان نہ ہو بی بی جی، خدا سب کچھ بہتر کرے گا، میں صبح ہوتے ہی ان پیر صاحب کو واپس لے آؤں گا، اللہ رحم کرے گا۔ ویسے بھی تو ساریسا نہ جانے کہاں جا چکی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی، اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی جی، وہ راحیل صاحب اور آسیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ شہریار آنکھوں میں سوال لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب شہریار کو اپنے کمرے سے مر کی چیخنے کی آواز آئی تھی، کچھ بھی پوچھنا یہ سمجھنے کی وہ وقت نہیں تھا۔ شہریار نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ آسیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جہاں سوال اس کی محبت کا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیڈ سے نیچے پڑی تھی اور اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے مہر کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ مہر میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگا، جبکہ مہر کسی چیز سے خوف زدہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کچھ بول پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو مخاطب کر پا رہی تھی، حتیٰ کہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے دروازے پر کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف کسی کو متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہر بے ہوش ہوگی۔ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا، اگر وہ تھوڑی دیر یہاں اور نہ پہنچتے تو شاید وہ مر جاتی، اور اس کی جان کی دشمن کون تھی وہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے۔ بس بابا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں مہر کی جان پر رسک نہیں لے سکتا، بتائیں وہ کیا ہے اور کیوں کر رہی ہے وہ یہ سب کچھ؟ مہر کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ آزاد ہو چکی ہیں تو چلی جائے نا یہاں سے، ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالا ہے؟ آزاد ہے نا وہ، اب مل گئی ہے نا اس کو آزادی، تو اب چلے جانا چاہیے اسے وہاں جہاں سے آئی ہے۔ ساری زندگی حرام کر دی ہے اس نے، رات کو سو نہیں پاتا۔ خدا کے لیے بتائیں مجھے کہ وہ کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ کیونکہ بیوی ہے وہ تمہاری، نکاح میں ہے، تمہارے وہ مرتے مر جائے گی لیکن تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گی۔ نکاح کیا ہے اس نے تم سے، میں مجبور ہوں شہریار، اگر میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا تو وہ تمہاری جان چلی جاتی تھی۔ میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی محبت میں
اپنے ہی بیٹے کا نکاح پریزاد سے کروا دیا، اور پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ ضدی اور طاقتور ہوتی ہے۔ وہ پریام نہیں ہے جو محبت میں ہار جائے گی، وہ ساریسا ہے، اگر تم اسے نہ ملے تو وہ تمہیں بھی ختم کر دے گی، اور تمہارے لیے 3 قتل کر چکی ہے، اس کا 4تھا وار مہر پر ہوگا۔ سکندر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ شادی کے تقریباً 2 سال بعد اس کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے شہریار سکندر رکھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنی ہی بیمار تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ شہریار باقی بچوں کی نسبت الگ تھا، وہ نہ تو زیادہ کھیلتا تھا اور نہ ہی روتا دھوتا تھا، وہ تو اکثر بیمار رہتا، اور اس کی بیماری آسیہ کو بھی پریشان رکھتی۔ سکندر جب اس علاقے سے واپس آیا تو اس نے اپنے دادا سکندر شاہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ کر اب وہ اپنا اصل نام راحیل استعمال کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب سکندر نام سے اسے کوئی بھی پکارے۔ وہ نام پریام کے ساتھ ہی چھوڑ چکا تھا، اب لوگوں سے راحیل شاہ کے نام سے جانتے تھے، جبکہ شہریار کی بیماری آئے دن پریشان کیے رکھتی۔ شہریار 3 سال کا ہوا تو ڈاکٹر کی سمجھ سے اس کی بیماری باہر ہو گئی۔ اس کا بخار کبھی کبھار خطرناک حد تک بڑھ جاتا اور ڈاکٹر بے بس ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک بار ڈاکٹر نے جواب ہی دے دیا۔ اس کے بعد سکندر اور زیادہ پریشان رہنے لگا جب اسے ایک رات خواب میں پریام روتے ہوئی نظر آئی۔ وہ اسے بلا رہی تھی، شاید اسی علاقے میں واپس، لیکن وہاں سے اکیلے نہیں بلکہ شہریار کو بھی ساتھ بلا رہی تھی۔ اس نے اسے خوابوں میں بہت روتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کیا کہ وہ پریام کے پاس ضرور جائے گا۔ شاید وہ اس کی قید کبھی ختم نہ کر پائے، لیکن اپنے کیے کی معافی تو مانگے گا نا۔ وہ اسی طرح وہ ایک دن اپنے 3 سالہ بیٹے شہریار کو لے کر وہاں چلا گیا، لیکن سفر کے دوران شہریار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آسیہ اب اس کے ساتھ نہیں تھی جو اس کا خیال رکھتی، اور اکیلے اس کا خیال رکھنا سکندر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس علاقے میں واپس پہنچا تو اسی پہاڑی پر گیا جہاں وہ محل تھا۔ اس بار بھی اسے وہاں کوئی محل نظر نہ آیا، لیکن وہاں ایک بزرگ تھے، شاید وہی بزرگ پریام کے والد تھے۔ انہیں پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سکندر نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنے لگے۔ مجھے جہاں پریام نے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں، نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، اتنا بیمار رہتا ہے کہ میں اس کی امید ہی چھوڑ چکا ہوں۔ شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ اور جی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح کسی پری ذات سے کر دو۔ ان حالات میں تو اس کی جان بچا سکتے ہو، ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹے چھوٹے گلابی پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ خوبصورت گلابی پھولوں کو دیکھتے ہوئے اسے پریام کی بات یاد آئی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ساریسا تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت شہریار سے کرتا تھا، اسے کبھی کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ طاقتور اور مغرور اور ضدی ہوتی ہے، اور ساریسا سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ یہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے۔ میرے بیٹے کی جان بچ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر نے انہیں دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔